نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سابقہ رکوع میں بنی اسرائیل کا جو تفصیلی تعارف رب العالمین بیان فرما رہے تھے، اسی کے تسلسل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے احکامات دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی رہنمائی فرما کے اور کتابی شکل میں ایک کتاب عطا کر کے پھر ہم نے انہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رب العالمین کے ہاں انسانیت کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، پھر ان کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی دوسرا نبی۔ تو اللہ نے کسی زمانے میں کسی قوم کو رہنمائی اور ہدایت کے اس ذریعے سے محروم نہیں فرمایا، یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر اسی سلسلے کے آخر میں ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، یعنی بنی اسرائیل کا جو آخری نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اور بنی اسرائیل وہ قوم ہیں کہ جن میں من حیث القوم اللہ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس قوم میں اس قوم کی حیثیت سے سب سے زیادہ نبی آئے ہوں۔ سب سے زیادہ کسی قوم میں اگر نبی آئے ہیں ان میں سے تو وہ قوم بنی اسرائیل ہے، اور اسی بنی اسرائیل قوم کے جو آخری نبی آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں علیہ السلام۔ اور اس کے بعد پھر دنیا میں صرف ایک ہی نبی آئے ہیں 650 سال کے بعد، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انبیاء علیہ السلام کے تسلسل کا ذکر کیا ہے کہ وہ مسلسل آئے ہیں اور آگے پیچھے وہ لگاتار دنیا میں ہم نبی بھیجتے رہے، تو جب تسلسل کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے بھی جو مثال دی ہے وہ بنی اسرائیل کی دی ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف نبی، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء فرمایا کرتے تھے، جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے۔ اور یہ جملہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے دوسرے نبی آ جاتے تھے، وہ سمت کا نظام سنبھال لیتے تھے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے جو میرے اس نظام کو آگے چلائیں گی اور قیامت تک میرے دین نے باقی رہنا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث القوم جن کے لیے سب سے زیادہ تسلسل نبیوں کا ذکر کیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ بنی اسرائیل ہیں۔ اب اللہ نے یہ سلسلہ چلا دیا۔ اب دیکھیے آیات کا ترجمہ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتَینا، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ہم نے انہیں کتاب عطا کی بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ وَقَفَّیْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کفینا آگے پیچھے لگاتار تسلسل سے بھیجے ہم نے ان کے بعد، بالرسول کئی رسول، متعدد انبیاء علیہ السلام اللہ کے فرستادے، اللہ کے بھیجے ہوئے انسان، ان قوموں کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی کون سی تھی؟ بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دین جو ہے وہ واضح معجزات ہم نے ان کو عطا کیے۔ یہ بینات جو ہے ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ اب کیسے معجزات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھتے چلے آئے ہیں کتنی اہم چیزیں انہوں نے دیکھیں، پھر بھی انکار کرتے چلے گئے۔
اب یہ تسلسل رہا، جو بھی نبی آئے ہیں اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں تو ساتھ ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر اللہ ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ معجزات بھی دیے جاتے رہے انبیاء علیہ السلام کو، لیکن جو اس سلسلے کے آخری نبی تھے عیسیٰ ابن مریم، تو ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے واضح قسم کے معجزات دیے تھے، یعنی انسانی عقل جو ہے جن کا انکار نہیں کر سکتی کہ میں نے جب انہیں پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر جس عمر میں بچے گفتگو ہی نہیں کرتے، انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک دن، آدھا دن، 2 دن کا بچہ وہ کب گفتگو کرتا ہے؟ تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی، گفتگو کی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ پورا جو ان کا بیان اور گفتگو ہے جو قرآن پاک میں آج بھی سورہ مریم میں محفوظ ہے، یہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں 1 دن کا بچہ ہو کر گفتگو فرمائی ہے۔ اور پھر ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ جب وہ ماں کی گود میں ہوں گے تب بھی گفتگو کریں گے۔ وَكَهْلًا، کہول کہتے ہیں سنجیدگی اور سمجھداری کی عمر، 40 سال کے لگ بھگ جب عمر ہو جاتی ہے نا تو اس کو کہول کہتے ہیں، درمیانی عمر کا آدمی ہوتا ہے، اب اس میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اب اس عمر کو کہتے ہیں کہول، کالن، اس عمر میں بھی وہ باتیں کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی آیت میں 2 جو ہے وہ خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ ماں کی گود میں گفتگو کریں گے، دوسری خصوصیت کیا ہے جب وہ 40 سال کو پہنچیں گے تب بھی باتیں کریں گے۔ اب یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ کوئی خصوصیت ہے؟ آج لوگ 40 سال کے جب ہوتے ہیں تو وہ باتیں نہیں کرتے۔ چلیں ماں کی گود میں 1 دن کا بچہ ہے، 2 گھنٹے کا ہے، 2 دن کا ہے، وہ گفتگو کرے تو یہ معجزہ ہے، یہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا، یہ خرقی عادت ہے، یہ معجزہ ہے۔ لیکن 40 سال کے لوگ جو سینکڑوں، آپ کو ہزاروں لاکھوں میں نہیں ملتے، ہر آدمی جب 40 سال کا تو باتیں تو کرتا ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے کہ جب وہ بھی 40 سال کے ہوں گے تو وہ بھی گفتگو کریں گے؟ وکالن کیوں کہا؟ اب اس میں بھی آپ اگر غور کریں تو کتنا بڑا معجزہ ہے، اور اتنا بڑا معجزہ کہ جو نبوت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے نا تو آپ کی عمر جو ہے وہ 30 سال 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اب اس عمر کو نہیں پہنچے تھے جس کو کہول کہتے ہیں۔ اب دنیا سے وہ چلے گئے، آسمانوں پہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد جب وہ زمین پہ واپس آئیں گے، باقی زندگی گزاریں گے، 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، اب ان کا چلے جانا، پھر واپس آ جانا، اور پھر آسمانوں سے اتنی صدیاں گزرنے کے بعد قرب قیامت میں واپس آ کے انسانوں سے گفتگو کرنا، یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس وجہ سے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ باقی جب 40 سال کی عمر میں باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتیں کرنے اور عیسیٰ کے واپس آ کر دنیا والوں سے 40 سال کی عمر میں گفتگو کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے، اور درمیان میں پوری کائنات کا ایک عرصہ گزر گیا ہے، صدیاں گزر گئیں۔ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان کو واپس لائیں گے، اس عمر کو پہنچیں گے۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، ابھی جاننے سے پہلے، آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے پہلے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے نا تو اسی دنیا میں وہ دوبارہ شادی بھی کریں گے، اور پھر زندگی گزار کر اسی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور پھر ایک بہت بڑا نبوت رسالت کی علامت اور دلیل آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیوں کی صداقت اور سچائی، کہ جسے لاکھوں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آج مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ کیا کہ جب ان کی وفات ہوگی تو ان کی جو قبر مبارک ہوگی نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ہوگی، وہاں آج بھی وہ جگہ خالی ہے۔ بھائی اللہ اتنی عظیم جگہ کو کہ بڑے بڑی شخصیات اس بات کی آرزو اور تمنا کرتی رہیں یہ سعادت ہمیں میسر آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم فضیلت والی شخصیت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب تھے، دفن کہاں ہیں؟ جنت البقیع میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے داماد بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھی ہیں، آپ کے خلیفہ اور نائب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دفن جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ اور کابر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام اعظم ابو خلیفہ، کتنی شخصیات دنیا سے گزر گئیں عظمت والی، کتنی بڑی سعادت کی بات تھی، وہ جگہ آج بھی خالی ہے۔ ایسی جگہ کون چھوڑتا ہے؟
پیغمبر کے نواسے وہاں پہ دفن کیے جاتے۔ سیدنا حسن چاند قدم کے فاصلے پر جنت البقیع میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ جنت البقیع میں ہیں، تو وہاں پہ وہ دفن ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں، میرے روضے کے پاس ایک قبر کی جگہ باقی رہے گی، لوگوں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے تو ان کی قبر مبارک میرے روضے کے ساتھ بنے گی۔ تو یہ ساری کتنی بڑی علامتیں ہیں، کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں دے کر آتینا موسیٰ کتابہ اور آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، پھر اللہ نے جو معجزات دی انسانیت کی رہنمائی کے لیے، کیا کہ مادر ذات آنکھوں سے نبینا آدمی ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اس کی نظر آ جاتی ہے، مٹی کے جو ہے وہ پرندے بنائے اور اس نے پھونک ماری تو وہ اڑ جاتے ہیں زندہ ہو کر، اللہ ان کو جو ہے وہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کر قم بإذن اللہ کہتے ہیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے حکم سے اس مردے کو کہ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنے واضح معجزات تھے، اور مفسرین نے لکھا یہ سارے معجزات اللہ نے اتنے واضح معجزات کیوں دیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان ہدایت پر سحری کے وقت کا آخری ستارہ بن کے نمودار ہوئے ہیں۔ بوقت سحر جو نمودار ہونے والا بڑا آخری ستارہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم اپنے انکم میں سرگی ستارہ، سحری کے وقت طلوع ہونے والا ستاروں میں سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ وہ سحری کے وقت۔ اور یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ لوگوں اب رات کے اندھیرے چھٹنے والے ہیں اور صبح طلوع ہونے والی ہے۔ اللہ نے بتانا تھا اب عیسیٰ ابن مریم کے بعد اب دنیا میں نئے نبی کسی نے نہیں آنا، صرف ایک ہی جو وہ آئے گا کہ جس کو میں آفتاب ہدایت اور سورج بنا کر پوری کائنات کے لیے طلوع کروں گا۔ وسراجا منیرا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی اور بشارت بھی تھی۔ اور یہی وجہ ہے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے اس بات کا پوری زندگی یہ اعلان کیا تھا، وہ مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اللہ نے مجھے مبشر خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ جب میں دنیا میں آ گیا ہوں تو اب میرے آنے کے بعد آخری نبی اللہ کی ذات نے مبعوث کرنا ہے، ان سے آنے سے پہلے میں ان کی خوشخبری دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس درمیانی عرصے میں طویل عرصہ گزرا کہ جہاں تسلسل کے ساتھ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر یہ طویل عرصہ 650 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے، اور پھر آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بعثت ہوئی ہے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کی ایک یہاں پر خصوصیت اور بھی ذکر کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اید تائید کرنا، مدد کرنا، کہ ہم نے ان کی مدد کی تھی عیسیٰ ابن مریم کی، بروح القدس، روح القدس سے مراد ہیں حضرت جبریل امین، ایک مراد روح القدس سے اور بھی ہے۔ روح القدس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انہیں اسم اعظم عطا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جب وہ اسم اعظم پڑھتے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ وہی اسم اعظم جب وہ اپنی زبان سے نکالتے تھے تو پرندوں کے اندر جان، بے جانوں کے اندر جان پڑ جاتی تھی، بیمار جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ان معجزات کے پیچھے کیا اثر تھا؟ اسم اعظم کا، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اور تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے یہ قول بھی ذکر کیا ہے، لیکن اکثریت مفسرین نے کیا لکھی ہے؟ بروح القدس سے مراد چونکہ جبریل امین ہیں، اور جبریل امین کے ذریعے اللہ ہر نبی کی مدد کرتے ہیں۔ یہ صرف خصوصیت نہیں تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، سب کی مدد ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس کا ذکر بار بار کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کی بھی وجوہات ہیں۔ اب وجوہات کیا ہیں؟ تو وجوہات مفسرین نے یہ لکھی ہیں کہ ایک تو شروع سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں سے خطرہ تھا۔ اب اسی خطرے کی بنیاد پر اللہ نے شروع سے آخر تک جبریل امین کو محافظ بنا کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ لگا دیا تھا، وہ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ اور اس حفاظت کے دورانیے میں آخر کار یہ ہوا کہ جب یہودی آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آپ کے گھر پہ حملہ آور ہوئے، آپ گھر کے اندر موجود تھے، اللہ نے وہاں سے درمیان میں سے ان کو اٹھا لیا، بررفع اللہ الیہ، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آج بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہے اور قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ تو یہ روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد ہے، اور اسی کو جو یہاں پر خصوصی طور پہ ذکر کیا، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب معجزات قوم کے سامنے رکھے تھے نا، تو جس طرح قوم کی عادت ہوتی ہے انہوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ اس کو جھٹلایا۔ جھٹلانے کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو آدمی ہے یہ اصل میں یہ اس کے معجزات نہیں ہیں، بلکہ شیاطین کا ایسا کوئی اثر ہے
کہ شیطانوں کے اثر کی وجہ سے یہ شیطانوں سے سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد وہ عمل کرتا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم کو دکھا دیتا ہے، تو یہ شیطانوں کا کوئی اثر ہے اس پر۔ اب اللہ نے اس کی تردید کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا نہیں، فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ شیطانی اثر نہیں ہے، یہ نورانی اثر ہے، یہ فرشتوں کے اثرات کی وجہ سے ہے، اور میں اپنے انبیاء اپنے نبیوں کی فرشتوں کے ذریعے تائید کرتا ہوں، جبریل امین بھی ان کی تائید کر رہی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جبریل امین کا آنا یہ بھی احادیث میں موجود ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت سے فرمایا تھا۔ حسان ابن ثابت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے شاعر تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر پر میرے سامنے بیٹھ کر تم ان مشرکین کو اور کفار کو جواب دو، ایدک اللہ بروح القدس، اللہ روح القدس کے ذریعے تیری مدد کر رہی ہے۔ تو اللہ فرشتوں کے ذریعے نورانی ماحول بنا کر اپنے انبیاء کی مدد فرماتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ لیکن اب ان کا رویہ کیا تھا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی رسول آتا تھا، فَكُلَّمَا، جب کبھی کوئی رسول آ جاتا تھا اور آ کر وہ بات کہتا تھا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری طبیعت پسند نہیں کرتی، تم نے خواہشات کو اپنا دین بنا لیا تھا، اپنی پسند کی چیزیں، اپنے دنیاوی مفادات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا نظریہ، بس اسی کو اپنا دین بنایا ہوا تھا۔ لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جس بات کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا، جو دل نہیں چاہتا، اس تک بار تم فوراً اکڑ جاتے تھے، یہ نہیں مانتے جی، ہم تکبر کرتے تھے۔ اور پھر تم نے یہاں تک کیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء علیہم السلام کی اس پوری جماعت کا تم نے انکار کیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء علیہ السلام کی پوری ایک جماعت کو تم نے شہید کر دیا۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی شہید کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا بدبخت آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل کیا جائے یا اس کے منحوس ہاتھوں سے کوئی نبی شہید ہو جائے، تو کائنات میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی کیفیت کیا تھی؟ فریقاً تقتلون، انبیاء علیہم السلام کی بڑی جماعت کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنے اپنے دور میں شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور کتنے انبیاء علیہم السلام ان کو شہید کیا۔ تو یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے کہ اللہ نے تسلسل کے ساتھ کسی دور میں انسانیت کو چھوڑا نہیں، ان کی رہنمائی کے لیے طریقے اختیار فرمائے۔ لیکن جس قوم کے مقدر میں ذلت، رسوائی اور ضلالت اور گمراہی لکھی ہو تو ان کو اس کے سوا اور کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر کر کے پھر اگلی آیت میں ایک اور کیفیت کا ذکر کیا گیا کہ یہ سارا کچھ ہوتا کیوں ہے اور اس کو وہ سمجھتے کیا ہیں۔ اس کی تشریح انشاءاللہ کل آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ وفعل بنا ما انت آلہ فإنک آل التقوی و آل المغفرہ